بحرین کے مجوسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، ان کے بارے میں بھی آپ نے کوئی پالیسی واضح فرمائی؟ ہاں، یہ ایک پھر اگلا اہم سوال ہے کہ قرآن نے براہ راست جن گروہوں کے ساتھ اس کو شاہ صاحب کس طرح نے مخاصمہ کیا ہے، صحیح بالکل ٹھیک، اور ان پر ان کی اپنی دینی روایت کی روشنی میں حجت تمام کی ہے، وہ تو یہ دو گروہ ہیں۔ ٹھیک ہے اہل کتاب کو اگر آپ دو میں بانٹ لیں تو وہ تین بن جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو مجوس کا قرآن ذکر تو کرتا ہے، صرف صابئین کا کرتا ہے۔ ذکر کرتا ہے، ان پر براہ راست ان کے ساتھ کوئی مخاصمہ یا ان پر اس طرح دلائل کے لحاظ سے ان کو مخاطب کر کے کوئی بات وہ نہیں ہوا۔ جی تو قرآن ان کا تو کوئی ذکر اس طرح براہ راست نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اس کو پھر موضوع نہیں بنایا براہ راست اور چھوڑ دیا اجتہاد پہ۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اور مجوس بہت زیادہ عرب میں تھے بھی تو حاشیوں پر تھے۔ اچھا، تو بحرین جب وہاں کے وہ مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ بنا ہے، وہاں کے جو حکمران تھے مقامی، انہوں نے آپ کی اطاعت قبول کی، تو پھر آپ نے ان کو یہ رہنمائی دی کہ اس علاقے میں جو مجوسی ہیں موجود ہیں تو ان سے بھی، جیسے اہل کتاب سے یہودیوں اور نصارہ سے جزیہ وصول کرنا ہے، تو اس علاقے میں جو مجوسی ہیں ان سے بھی جزیہ وصول کرو۔ صحیح۔ تو یہ آپ نے فیصلہ تو فرما دیا۔ البتہ یہ چونکہ بالکل آخری دور میں ہوا تھا اور ایک بہت ہی دور دراز مقام کے بارے میں ایک فیصلہ ہوا تھا، تو فوری طور پر یہ اس طرح شائع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، صحابہ کے علم میں نہیں آیا۔ صحیح۔ تو حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ، جب ارتداد کی جنگوں کے بعد تھوڑا استحکام پیدا ہوا اور ان کو یہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا، تو پھر ان کے سامنے یہ سوال آیا۔ اچھا، دوبارہ آیا سامنے، اور صحابہ نے باقاعدہ اس پر پھر جیسے کسی بھی نئے سوال پر گفتگو ہوتی ہے، باقاعدہ گفتگو کی، مختلف آراء سامنے آئیں۔ حضرت علی اس گفتگو میں شریک تھے، سیدنا عمر تو خود گفتگو کو لیڈ کر رہے تھے، اور مختلف قیاسات سامنے آئے کہ یہ قرآن نے ہمیں مشرکوں کا حکم تو بتا دیا ہے، مشرکین عرب کا، اور اہل کتاب کا بھی بتا دیا، یہ نہ مشرکین عرب میں ہے نہ اہل کتاب میں ہے، تو ان کا کیا کیا جائے، کس کیٹیگری میں رکھے، کہاں رکھا جائے؟ تو مختلف آراء تھیں۔ وہ اسی تحقیق میں پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، جو اس موقع پر مجوس کے لوگ جو آئے تھے اور آپ نے ان کے بارے میں اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے پھر یہ روایت بیان کی، بتایا کہ آپ نے ان کے بارے میں ان سے مجوسیوں سے جزیہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اس کی روشنی میں پھر صحابہ نے یہ طے کیا کہ مجوسیوں سے بھی پھر ہم جزیہ، اہل کتاب کی طرح ان کو ڈیل کریں گے جیسے۔ تو وہ پھر آگے فقہا میں جا کے بحث پیدا ہوگی کہ مجوسیوں سے جزیہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، کیا ان کا الحاق اہل کتاب کے ساتھ کیا گیا؟ وہ پھر بڑی فقہی بحث بن جاتی ہے، تفصیلی بحث پہ۔ اگر اہل کتاب سے الحاق کیا گیا تو اس کا مطلب ایک اصول نہیں بنتا، تو باقی سارے گروہ جو نئے گروہ ہوں گے ان کے بارے میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ صحیح۔ لیکن اگر وہ الحاق کرنے کے بجائے ایک اصول بنا لیا گیا کہ مشرکین عرب کے علاوہ اب باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے تو وہ پھر اہل کتاب کی طرح ہی ٹریٹ کیے جائیں گے، بالکل ٹھیک، جو پھر اختلاف فقہا میں رہا، بالکل صحیح۔ لیکن صحابہ نے ان کے دور کی حد تک یہ سیٹل ہو گیا کہ مجوس سے جزیہ لیا جائے گا۔ بالکل صحیح۔